حضرت سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ حضرت والا اپنے خطاب لاجواب سے ہم سب کو مستفید فرمائے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دستار بندی کے جلسے اصل میں مدارس کی کارکردگی کے تعارف کے لیے ہوتے ہیں. ان میں عموماً کسی مکمل خطاب کا اور خاص طور سے مہمان خصوصی کے خطاب کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ مدرسے کا تعارف ہو گیا، مدرسے کی کارکردگی سامنے آ گئی، طلباء کی ایک بڑی تعداد جن کی دستار بندی ہوئی ان سے واقفیت ہوئی، اکابر علماء کرام کے خطابات ہو چکے، مفصل بھی اور مختصر بھی. وقت اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب باقاعدہ کسی خطاب کا موقع نہیں ہے. یہ ظلم ہوگا اس مجمع پر جو شاید اب انتظار کر رہا ہے کہ دعا ہو اور واپسی کا موقع ملے. بہت دیر سے مجمع بیٹھا ہو، نہ معلوم کتنے اپنی ضرورتیں روک کر بیٹھے ہو. موسم ٹھنڈا ہے، بہت دیر تک کھلے ماحول میں بیٹھے رہنا اور اپنے تقاضوں کو دبا کر رکھنا آسان نہیں ہوتا. یہ تو برکت ہے علماء کرام کی اور برکت ہے قرآن پاک. اتنی دیر ہو گئی اور اب تک مجمع میں کوئی انتشار نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ساری زندگی دین پر استقامت نصیب فرمائے. ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے میری طرف منسوخ کر کے ایک بات ذکر فرمائی. بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے اس سے، اس لیے میں سب سے پہلے وہ واقعہ پورا نقل کر دوں. انہوں نے فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شیموگا میں بہت ظلمت محسوس ہوئی. میں سچی بات بتلا رہا ہوں آپ کو کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ جب بھدراوتی اور شیموگا گیا، بھدراوتی پہلی بار گیا اور ساتھ میں شیموگا بھی جانا تھا اگلے دن، اور میں شام میں پہنچا. مجھے کوئی کشف و کرامات کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن بہرحال بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہتے ہیں معاملہ کرتے ہیں. مجھے اس علاقے میں اتنی ظلمت محسوس ہوئی، میں عصر کے وقت پہنچا تھا کہ بار بار دل میں تقاضا ہونے لگا کہ میں یہاں رات میں نہ رکوں، واپس. لیکن ساتھ میں یہ احساس ہوا کہ ایک نظام بنا ہوا ہے. رات میں بھدراوتی میں بیان ہے، کل شیموگا جانا ہے، وہاں بھی علماء کی مجلس ہے اور پھر عوام میں بیان ہے. یہ بات تو مناسب نہیں ہے کہ صرف اپنے کسی احساس کو بنیاد بنا کر سارا پروگرام کینسل کر دیں. لیکن زندگی میں چند موقع ایسے آئے ہیں جب چند مقامات پر ایسی شدید ظلمت کا احساس ہوا. میں اس وقت ان مقامات کا نام نہیں لوں گا. ایک اشارہ کر دوں. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ کی فضا کتنی پرنور ہے، اور وہاں نور نہ ہو تو دنیا میں کہاں ہوگا. جن کے قلب اطہر سے ساری دنیا روحانی اعتبار سے منور ہے. بس اس طالب علم کو ایک بار شوق ہوا
کہ ذرا وہ علاقہ دیکھیں جہاں منافقین کی سرگرمیاں ہوتی تھیں، اور وہ محلہ چل کر دیکھیں جہاں آج بھی حضرات خلفائے راشدین کو اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ۔ ایک عرب دوست سے میں نے کہا کہ وہاں لے چلو، وہ لے کر کے گئے۔ میں نے کہا اس محلے میں ان لوگوں کی کوئی مسجد ہو تو اس میں لے چلو۔ میں مسجد کے اندر گیا، آپ یقین مانیے کہ میں نے زندگی میں چند مقامات پر جو شدید ترین ظلمت محسوس کی، ان میں سے ایک مقام وہ بھی تھا لوگوں کی مسجد۔ اور جب ان کی عبادت گاہ کا یہ حال ہے تو ان کے دلوں کا کیا حال ہے؟ ان کی زبانوں سے جو بغض و عناد ظاہر ہوتا ہے وہ تو بہت کم ہے، اصل بغض تو دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ لیکن مجھے یہ فکر ہوئی کہ آخر اس ظلمت کا احساس کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، جو لوگ میرے ساتھ تھے میں نے ان سے بھی تذکرہ نہیں کیا، جو وہاں کے مقامی ذمہ دار حضرات تھے جنہوں نے دعوت دی تھی، جنہوں نے بلایا تھا، میں نے ان سے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ دوسرے دن جب میں وہاں سے شیموگا آ رہا تھا اور غالباً کوئی ندی ہے اس کے پاس سے گزر رہا تھا، تو لوگوں نے سامنے ایک عمارت کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے۔ میں نے فوراً ساتھیوں سے کہا کل سے مجھے اس پورے ماحول میں، پوری فضا میں شدید ظلمت محسوس ہو رہی ہے، اب دل مطمئن ہو گیا، یہ اس کی ظلمت ہے۔ یہ واقعہ میں نے پورا اس لیے نقل کر دیا، عموماً میری عادت نہیں ہے اس قسم کے واقعات ذکر کرنے کی، خاص طور سے جن کا تعلق اپنی ذات سے ہو، لیکن چونکہ مولانا نے تذکرہ کر دیا تھا اور ادھورے جملے سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، اس لیے میں نے پورا واقعہ ذکر کیا۔ دوسری بات میں ذکر کروں گا قرآن پاک کے حفظ کے تعلق سے، بلکہ حفظ قرآن کے تعلق سے میں آپ کو دو واقعات سناؤں گا۔ لندن شہر میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کا علاقہ ہے ایلفرڈ۔ ایلفرڈ کی ایک بڑی مسجد میں تقریباً ایک ہفتہ مستقل مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ وہیں قیام، قریب میں ایک دوست کے یہاں قیام تھا، مجلسیں بھی ہوتی رہیں، بیانات بھی ہوتے رہے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ تو اس مسجد کے ایک امام ہیں، وہاں کئی امام ہیں، کئی مؤذن ہیں۔ ایک مؤذن ہے جو یمن کے رہنے والے ہیں، محمد نام ہے۔ عام طور سے اس علاقے میں گجراتی آباد ہیں، وہ سب محمد بھائی کے، ان سے اچھے خاصے تعلقات ہوتے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک دن قیام گاہ پر تشریف لے آئے اور دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ تو انہوں نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں ان بچوں سے قرآن پاک سنتا ہوں جن کو عربی زبان نہیں آتی، جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، لیکن یہ کوئی بات ہوئی، پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ دیکھیں، ہمارے ایک دوست نے بھی فرمایا تھا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یقیناً سمجھ کو پڑھنا چاہیے، لیکن ہر شخص کو اس کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھے۔ ہاں، اس کا مکلف ہر ایک کو بنانا چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اسی کی زبان میں سمجھے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، ورنہ کسی بھی زبان میں سمجھے، اپنی زبان میں سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، اتنا شاندار پڑھتے ہیں، اتنا اچھا تلفظ، اتنا اچھا لہجہ، اور سمجھتے نہیں۔ گویا ان کی منشا یہ تھی کہ یہ تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ محمد بھائی، آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ کیا پوری دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب ہے
جس کی زبان کو نہ جاننے والا اس کتاب کا حافظ ہو سکتا ہو، اس کتاب کو یاد کر سکتا ہو، اس کی زبان کا نہ جاننے والا بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ اس کتاب کا کوئی ایک جملہ پڑھ سکتا ہو، کوئی ایک صفحہ پڑھ سکتا ہو، یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے ہدی للعالمین بنایا ہے، ساری دنیا کے لیے بنایا ہے۔ تو قرآن کو زبان جاننے والے جتنا بہتر طریقے پر پڑھ سکتے ہیں، زبان کا نہ جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کیا ہے، وہ اسی طریقے پر پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ تو محمد بھائی نے حیرت سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اس انداز سے کبھی غور نہیں کیا تھا، اور واقعی یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ ہم بر صغیر کے مسلمان اس سلسلے میں بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب۔ میں ابھی قاری کلیم اللہ صاحب کو، جو میرے نہایت مخلص اور بزرگ دوست ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، علم و فضل میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ایک رشتے میں ہم لوگ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں۔ میں ابھی اپنے موبائل میں نکال کر ایک کتاب کا عنوان دکھا رہا تھا قاری صاحب کو۔ ایک عرب صحافی خاتون ہے جو امریکہ میں رہتی ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے یا لیتنی کنت ہندیا، کاش میں ہندوستانی ہوتا۔ انہوں نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے میں نے مذکر کا ترجمہ کیا ہے، کاش کہ میں ہندوستانی ہوتا۔ ایک عرب امریکہ میں مقیم، دنیا کے تمام وسائل جس کو حاصل، خوشحال زندگی ہے۔ انہیں معلوم ہے ہندوستان غریب ملک ہے، امریکہ کے مقابلے میں پچھڑا ہوا ملک ہے، نہ عربوں کی طرح دولت مند ہے، نہ امریکیوں کی طرح دولت مند ہے، لیکن وہ لکھ رہی ہیں کہ کاش کہ میں ہندوستانی ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ امریکہ میں عموماً جو عرب خاندان آباد ہیں، جو کہا کہ ہم لوگ بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کی آبادیاں ہیں تو ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، اوپر نیچے کوئی ہندوستانی خاندان ہے۔ ہندوستانی سے مراد بر صغیر ہے، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب شامل ہے۔ تو بر صغیر کے خاندان بھی آباد ہیں، عرب خاندان بھی آباد ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھا کہ عموماً عربوں کے گھروں میں شام میں میوزک کے اساتذہ آتے ہیں بچوں کو میوزک کا ٹیوشن دینے کے لیے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کے گھروں میں شام میں قرآن کے اساتذہ آتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ اور اس سے آگے بڑے درد کے ساتھ اس خاتون نے لکھا کہ میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میری تمنا ہے کہ تم قرآن حفظ کرو۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں کیوں حفظ کروں، میں کوئی ہندوستانی ہوں؟ یہ حال ہے سمجھنے والوں کا۔ اللہ کا دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، اللہ جس کا چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں۔ میری تمنا ہے یہ سارے بچے عالم بھی بنے، عامل بالقرآن بھی بنے، اللہ کے ولی بھی بنے، دین کے داعی بنے۔ اللہ تعالیٰ اس میکدے کو سلامت رکھے، اللہ اس کے فیض کو عام و تام فرمائے، یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے امت کے مسائل پر بہت مختصر اور بہت پرمغز گفتگو فرمائی، اور اس میں یہ اشارہ کیا تھا کہ اس وقت امت ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً یہ سارے مسائل اور ان مسائل پر غور و فکر ہونا چاہیے۔ جو حضرات ان پر غور کر رہے ہیں، ان مسائل کے علاج کی فکر کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی خوب مدد فرمائے، ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اسلام کو 1000 سال کی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے ہزارے کا جو مجدد عطا فرمایا تھا وہ ہمارے بر صغیر سے عطا فرمایا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل اللہ کی جانب سے یہ ایک منتخب سرزمین ہے، یہ ایک منتخب علاقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آگے بھی یہ انتخاب باقی رہے اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے کام کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت میں نشأت ثانیہ پیدا کرنے والی اور امت میں نئی بیداری پیدا کرنے والی جتنی تحریکیں اٹھی، امت کو جھنجھوڑنے والی جتنی اہم ترین کتابیں لکھی گئی، ان سب کا رشتہ بر صغیر سے۔ وہ پوری دنیا میں علم دین کی نئی لہر پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام، یا پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک نئی بیداری پیدا کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کا قیام، یا عربوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر جگانے کے لیے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین جیسی بے مثال کتاب ہو، یا دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کے لیے خانقاہوں کا نظام ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ پوری دنیا پر اگر نظر ڈالیں تو بر صغیر کے علاوہ آپ کو مضبوط خانقاہوں کا نظام یا تو ملک شام میں ملے گا یا ترکی میں ملے گا۔ یہ ملک شام اور ترکی کا جو پورا سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ، یہ وہاں کے بڑے مشہور عالم تھے مولانا خالد کردی رحمت اللہ علیہ، جو ایک زمانے میں دہلی تشریف لائے تھے، اور حضرت خواجہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں انہوں نے طویل قیام فرمایا تھا، اور حافظ غلام علی رحمت اللہ علیہ سے اجازت و خلافت پا کر واپس گئے تھے، انہی کے ذریعے سے ملک شام میں پورا سلسلہ پھیلا، ترکی میں پورا سلسلہ پہنچا۔ تو اس سب میں بر صغیر کا کردار ہے۔ دوسرے ہزارے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا انتخاب فرمایا، اسی انتخاب کے برگزار ہیں جو ہم کو خانقاہوں کی نظر میں، مدارس کی نظر، خانقاہوں کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فصل بہارہ کو باقی رکھے اور اللہ ہمیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مدرسوں کی ترقی یہ نہیں ہے کہ بڑی شاندار عمارتیں بن جائیں، طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہو جائے، اساتذہ کی بہت بڑی تعداد ہو جائے، یہ مدارس کی ضرورتیں ہیں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل اور اخلاص جمع ہو جائے، قلوب روشن ہو جائیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ نور آ جائے دل میں جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا، اور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو چھپ کر رہتے ہیں، جن کو پہچانا نہیں جاتا، لیکن ان کے دلوں کا حال ہوتا ہے قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہر طالب علم اور ہر استاد اور اس مجمع میں موجود ہر انسان کا دل روشن ہو جائے۔ اللہ ان باتوں کو میرے لیے بھی مفید بنائے، آپ کے لیے بھی مفید بنائے۔ یہ چند بکھری ہوئی منتشر سی باتیں جو صرف اس احساس سے کہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا، حاضری ہی ہوئی ہے کہنے کے لیے، اس اعتراف کے ساتھ کہ باقاعدہ کسی گفتگو کے لیے اب وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے، ان کو مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ توبہ کے کلمات پڑھانے،
توبہ ہم سب کی ضرورت ہے. توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. توبہ جتنی مرتبہ کی جائے اتنا اس کا فائدہ ہے. تو ہم سب لوگ اس نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی اسی نیت سے پڑھوں گا, آپ بھی اسی نیت سے پڑھیں گے. اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے. اب ہم کبھی جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں. انسان میں کمزور ہیں, چوک جائیں گے, گر جائیں گے, شیطان لنگڑی لگا دے گا, گرا دے گا, یا بھول چوک ہو جائے گی تو اللہ دیر نہیں کریں گے, پھر توبہ کریں گے, پھر معافی مانگیں گے, لیکن پھر اس کا عہد کریں گے کہ اللہ جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو احباب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے بیعت کی نیت بھی کر لیں. پڑھیں ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں, ٹوٹنے سے بچائے, اس پر استقامت نصیب فرمائے, ایسی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائے کہ جب ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو ہم کامل ایمان کے ساتھ رخصت ہوں. شیخ سعدی کی نصیحت کے مطابق ہم آئے تھے دنیا میں روتے ہوئے, ہمارے سوا سب ہنس رہے تھے. ایسی واپسی اللہ نصیب فرمائے کہ جب سب رو رہے ہوں تو ہم ہنستے ہوئے واپس جائیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم, ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہماری مغفرت فرما دیجیے. اللہ جتنے بیانات ہوئے اور مجمع نے جس قدر سکون اور اطمینان سے سنا, اللہ بیان کرنے والوں کو بھی قبول فرمائیے, سننے والوں کو بھی قبول فرمائیے. کہنے اور سننے سے زیادہ کامل اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ان سب کو بھی اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ انہوں نے آپ کی کتاب حفظ کر لیا, اس کے الفاظ یاد کر لیے, اللہ اس کے معانی بھی سکھا دیجیے. اللہ ان کو بھی, ہم کو بھی, سب کو حافظ قرآن, عالم قرآن, عامل بالقرآن, عاشق قرآن, قاری قرآن, ناشر قرآن, داعی الی القرآن بنا دیجیے. اللہ قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دیجیے. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. اللہ قرآن کو ہمارے مسائل کا علاج بنا دیجیے. اللہ قرآن کو ہمارے دکھ درد کا علاج بنا دیجیے. قرآن کو ہماری بیماریوں کا علاج بنا دیجیے. اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیجیے, آخرت کے مسائل بھی حل فرما دیجیے. اللہ ہم نے جو توبہ کی ہے اسے قبول فرما لیجیے. اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہمارے تمام مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرمائیے. اللہ پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو, تعاون کرنے والوں کو, محبت کرنے والوں کو اپنا مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. اپنے شایان شان سب کو اجر عطا فرمائیے. اللہ ہمارے دونوں حرموں کی حفاظت فرمائیے, اور اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے, اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ کمزوروں کی, مظلوموں کی مدد فرمائیے. اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے, ظالموں کے ہاتھ سے ظلم کی طاقت چھین دیجیے. اللہ ساری دنیا میں کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے. اللہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے, اللہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے. اللہ دنیا کا نظام بدل دیجیے. اللہ دنیا کو انصاف سے بھر دیجیے. انصاف برپا کرنے
پڑھنے والوں کی مدد فرمائیے اللہ ساری دنیا کو انصاف سے بھر دیجیے اللہ دنیا تاریکی سے بھر گئی ہے اسے روشن کر دیجیے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے ہمارے وجود کو روشن کر دیجیے اللہ ہمارے گھروں کو روشن کر دیجیے ہمارے پورے ماحول کو روشن کر دیجیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جائیے اللہ پورے مجمع کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے متعلقین کو ہمارے محلوں میں رہنے والوں کو اور اللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اللہ اس ملک میں آپ کے نیک و مقبول بندوں نے بہت آنسو بہائے ہیں اور اس ملک کے لیے بہت خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اور اللہ اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کو ہر عورت اور ہر مرد کو ہر بچے اور ہر بوڑھے کو اللہ سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما دیجیے اللہ سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما دیجیے اللہ سب کے دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیجیے سب کے لیے آخرت کے مسائل بھی آسان فرما دیجیے اللہ سب کو جہنم کے راستے سے بچا دیجیے اور سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیجیے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے اللہ بچوں کو بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ ہمارے جو نوجوان بے قصور جیلوں میں بند ہیں جھوٹے مقدمات میں محفوظ ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کا انتظام فرمائیے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.